ایک ہونے کی بات کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہو جائیں، تو ہم بھی تو چاہتے ہیں ہم سب ایک ہو جائیں، تو راستہ وہ چن لیں جو اہدنا الصراط المستقیم 1400 سال والا، بس وہ راستہ چن لیں، سب ایک ہو جائیں گے۔ عقائد وہ رکھیں جو صحابہ کے ہیں، نظریات وہ رکھیں جو صحابہ کے ہیں، صحابہ نے جو بتایا وہ مان لیں، صحابہ نے جس پر عمل کیا اس پر عمل کر لیں، جس طرح صحابہ بتا کر گئے ایسا مان لیں۔ اس 1400 سال والے راستے کو سب مان لیں گے، ابھی ایک ہو جائیں گے۔ اور اب آپ بات یہ کہو کہ سب ایک ہو جاتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں، سب ایک ہو جاتے ہیں، کوئی راستہ 200 سال والا چن رہا ہے، کوئی راستہ 150 سال والا چن رہا ہے، کوئی راستہ 50 سال والا چن رہا ہے، کوئی راستہ ابھی 20 سال والا چن رہا ہے، تو ادھر چھوٹے چھوٹے راستے چنو گے تو پھر ایک کیسے ہوگے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ تو ہمیں راستہ وہ چننا ہے جو صحابہ کا راستہ ہے، راستہ وہ چننا ہے جو اہل بیت کا راستہ ہے، راستہ وہ چننا ہے جو قرآن نے بتایا۔ تو جب ہم یہ مان لیں گے تو انشاءاللہ پوری امت ایک ہو جائے گی اور پھر امت وحدہ بنے گی، اور سب ہم ایک ہو کر کے پھر انشاءاللہ انقلاب برپا کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس بات کو اگر ایک ہونے کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر بیٹھیے، بیٹھ کر کے تمام چیزوں کو سمجھیے اور پھر اسی پلیٹ فارم پر آئیے جو 1400 سال والا ہے، جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جو صحابہ کا راستہ ہے، تو انشاءاللہ ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ لوگ یہ گمراہ کرتے ہیں کہ یہ سنی لوگ، بس یہ دو چیزیں میں ذکر کروں کہ یہ سنی لوگ تو کیا کرتے ہیں، بس لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو فرقہ واریت میں بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو قوم کو توڑ رہے ہیں۔ یہ سنی نہیں ہے جو قوم کو توڑ رہے ہیں، بھائی سنی تو 1400 سال پہلے سے حضور کے دامن سے وابستہ ہے، صحابہ کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے۔ راستہ تم نے چینج کیا تو سمجھنا بھی تم کو پڑے گا، بیٹھنا بھی تم کو پڑے گا، اور سب کو بیٹھ کر کے سارے معاملات کو سمجھ کر کے پھر ایک راستے پر چلنا پڑے گا، سب ایک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں اس بستی کے تمام مسلمانوں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ایک ہونا چاہتے ہیں، ہم ایک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ارے تم آؤ تو صحیح، ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس اسٹیج سے ہم یہ میسج دیتے ہیں، پوری امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مائک کو میں مائک کہوں اور ایک دوسرا بندہ اگر اسے موبائل تو بتاؤ پھر ایک ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ حافظ فرمان رضا صاحب اس کو موبائل ہے اور میں اس کو مائک ہے، تو بتاؤ ہم دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ وہ الگ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، میں الگ ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں، کے لیے تیار ہے۔ ارے تم آؤ تو صحیح، ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس اسٹیج سے ہم یہ میسج دیتے ہیں، پوری امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس مائک کو میں مائک کہوں اور ایک دوسرا بندہ اگر اسے موبائل تو بتاؤ پھر ایک ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ حافظ فرمان رضا صاحب اس کو موبائل ہے اور میں اس کو مائک ہے، تو بتاؤ ہم دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ وہ الگ ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، میں الگ ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں، تو ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک کب ہوں گے؟ یا تو دونوں اس کو موبائل ہے تو ہم دونوں ایک ہو جائیں گے، یا اس کو دونوں مائک ہے تو ایک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دوسرے ہمارا عقیدہ ہے نبی غیب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی مالک و مختار ہے، ہمارا عقیدہ ہے نبی شفاعت فرمانے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی عالم الغیب ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جو چاہے عطا فرما سکتے ہیں۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں تیرے خالی ہاتھ میں، تو حضور کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ تو یہ ہمارے عقیدے ہیں، جو اس عقیدے پر آ جائے گا تو وہ ایک ہو جائے۔ اور اب اگر ہم یہ کہیں اور کوئی اس کا انکار کرے، جزاک اللہ، اب ہم ایک بندہ کہے کہ حضور کو علم غیب ہے، دوسرا کہے حضور کو علم غیب نہیں، تو اب بتائیے دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ اب حضور کو علم غیب ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں، تو قرآن کی بات ہے۔
تو جب قرآن کی بات ہے تو مطلب کیا ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں ہمارے سمجھنے میں گڑبڑ، قرآن کو ہم صحیح سے سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جن کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ حضور عالم الغیب نہیں نعوذ باللہ، تو انہیں قرآن کے صحیح مفاہیم کو سمجھنا پڑے گا، صحیح مطالب کو سمجھنا پڑے گا، اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر کے پھر انشاءاللہ جب آپ آئیں گے ہم بیٹھ کر کے مشاورت کریں گے، بات چیت کریں گے، اور آپس میں آپ کو سب چیزیں ڈیل کر کے سمجھا کر کے جب بتائیں گے انشاءاللہ، اور ہم ایک دوسرے کو جب سمجھ لیں گے پھر ایک ہو جائیں گے۔ تو میں اس پوری بستی کے مسلمانوں کو آج ایک ہونے کی دعوت دیتا ہوں، کیونکہ اس بستی میں بھی دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ یہ کھلے طور پر علی اعلان میں بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے اتنی سی بستی اور ہم بڑھ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں بٹنا نہیں ہے، ارے ہمیں ایک ہو کر کے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے، تو ہمیں بٹنا نہیں ہے۔ چھوٹی سی بستی، ہمیں سب کو ایک ہونا ہے، لیکن اب اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا کہ ہم بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے چیزوں کو سمجھیں، عقائد کو سمجھیں، نظریات کو سمجھیں، اور اصل دین کو سمجھیں۔ یہ نہیں سوچنا کہ سنی، بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے یہ سنی لگا، یا اعلیٰ حضرت تو ابھی کے ہیں، ان کو ابھی 100 سال کا عرصہ ہوا تو یہ اس وجہ سے سنی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا نام تو ہماری زبانوں پر اس لیے اتنا ہے کہ انہوں نے سکھایا ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ سکھایا ہے، اس لیے ہم ان کو اتنا یاد کرتے ہیں، اور ان کا نام ہماری زبانوں پر اتنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقائد کو محفوظ کیا ہے، ہمارے عقائد کو درست کیا ہے، اور ہمیں ہر چیز کھول کھول کر بتا دی۔ قرآن کی صحیح تفسیر اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے، احادیث کو اصل طور پر صحیح طور پر اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے، اس لیے ان کا ذکر ہم اتنا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہی دین سمجھایا جو حضور نے سمجھایا ہے۔ تو حضور جو دین لے کر گئے وہ صحابہ نے آگے بڑھایا، اور جب دور اعلیٰ حضرت کا آیا